کاظم السلام علیکہ یا موسی کاظم. تقویہ والنقابة النقبیہ والحیبة العسکریہ والغیبة القائم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ بِحُرْمَتِ مُحَمَّدٍ. دیکھیے، مسلسل خطبے میں بتاتے رہتے ہیں آپ کو، جو ہے وہ پیچھے کی طرف نہیں جاتا، وہ بڑھتا رہتا ہے. تو عمر کے ساتھ ساتھ جہالت بھی بڑھ سکتی ہے اور علم بھی. آپ دونوں میں سے کیا بڑھانا چاہتے ہیں، آپ پہ ڈپینڈ. جہالت بڑھائیں گے تو ورثے میں اپنے بچے کو جہالت دیں گے. علم بڑھائیں گے تو کم سے کم بچے کی بنیاد آپ علم پہ ڈال سکتے. خطبے نماز جمعہ 2 رکعت پڑھتے ہیں لیکن وہ 2 رکعت ہے نہیں، اس لیے کہ جب جمعہ ظہر کی جگہ ہے تو پھر 4 کی جگہ 2 کیسے آ سکتے. تو یہ 2 خطبہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس کا حصہ ہے. اور آپ بتا دیں، آپ کو آپ خطبہ نہیں سننے کا الگ موضوع ہے، آپ کی وجہ سے کوئی اور نہیں سن رہا ہے تو آپ بیٹھے بیٹھے حرام کام کر رہے ہیں. اس لیے اپنا تو ثواب ہو رہے ہیں صاحب سے. اس لیے اتنا بڑا لکھا ہوا، اس سے بولیے تو بڑا سا یہاں پر مسجد پہ لکھا دیتے ہیں، بچے نہیں نا. تبادر ذہنی ایک چیز ہے، بتا دیں آپ کو. تبادر ذہنی یعنی کچھ کر رہا ہے انسان، نکلا کچھ ہوا یا اب ذہن خضوع خشوع تو آخر میں نہیں کرنا سیکھا کریں. آپ دیکھیے مسلسل آپ دیکھیے کہ جب میں نے پہلی بار سوال کیا تھا کہ العزم کے معنی کیا ہے تو کوئی بتا نہیں پایا. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ بات ہے، ابھی مطالعہ کر کے آتا ہوں، پورا جناب نوح کی داستان بتا دیا آپ کو. اگر غلط آپ آخر تک آپ سنیں گے تو کم سے کم 10 میں سے 1 پوائنٹ تو ذہن میں رہ جائے گا. وہ جو جہالت غلط ہے وہ نہیں رہے گا، سیکھیں. ایک دوسری بات کہ یہ تمام مجالسیں جو ہوتی ہیں، میں نے گئے واہ کر کے چلے آئے، یہ مقصد نہیں ہے. عرش چھوڑ کے کوئی فرش پہ اس لیے نہیں آیا ہے، آپ کے واہی کا محتاج نہیں ہے. وہ آیا ہے تاکہ جب نور سے متمسک ہو تو کچھ سیکھے کہ نہیں سیکھے، تو کچھ سیکھیں. اس کی وجہ بتا دو آپ کو. فتنہ یا کوئی غلط کام کرنا آسان ہے، اس کو آپ کر دیجیے. اس کو کرنے میں شاید 1 سیکنڈ سے بھی کم سمے لگے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے میں کوئی زندگی لگ جاتی. آپ بھاگل پور کے مسئلے سے واقف ہیں. فتنہ 1 دن ڈالا گیا تھا، 1 دن. علماء آئے، خطبہ آئے، کتنی میٹنگ ہو گئی، کتنا کچھ ہو گیا، نہیں. اور کب سورے کا نہیں مانے، فتنہ 1 دن ڈالا. اب کی اوسط تو کب تک رہے گا، کتنی قربانیاں آپ کو دینی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن فتنہ ڈرا تھا اس دن کوئی بولتا تو یہ فتنے کی بنیاد ہی نہیں ہوتی. جب مولا کائنات کا حق چھینا جا رہا تھا تو مدینے والے یہ سوچ رہے تھے کہ علی کو منصب نہیں ملے گا، علی کو منصب کے بنا پہ ولی نہیں بنانا، اس کو اللہ نے علی بنا کے بھیجا ہے. فتنہ جب مدینے میں ڈر رہا تھا تو انسان اس وقت یہ غور کرتے کہ علی کو نہیں، علی کا کچھ نہیں کیا، علی تھا، علی رہا. پوری دنیا برباد ہو گئی نا. آج آپ دیکھیے، رسول ایک، قرآن ایک، اللہ ایک، نماز بدل گیا، روزہ بدل گیا، حج بدل گیا. یہ تمام چیزوں میں ایک چیز ہے، یا تو ہم غلط یا تم غلط. کوئی ایک بھی غلط ہو تو بنیاد فتنہ جس دن ڈلا تھا اس دن اگر صحیح کر لیتے تو محشر کے دن ماتم نہیں کرنا پڑتا، اپنا سر پیٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ دیکھیے، جب مولا کائنات کا منصب لیا جا رہا ہے کوئی نہیں بولا، کیا ہوا؟ اس ثقیفہ کے آڑ میں جو ہے بنی امیہ پنپ رہی تھی. بنی امیہ پنپ رہی تھی، پنپتے 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 پہلا بادشاہ بن گیا معاویہ. کیا نہیں کیا اس نے، کس قدر بدتمیزی. اور پھر اہل بیت کو آپ دیکھ لیجیے، قتل کتنے ظلم و ستم کہ جن کی قسم اللہ کھا رہا تھا اس پہ کون سا ستم نہیں کیا. تبھی لوگ بولتے نہیں بولے، سسٹم چلتا رہا. پھر یزید فلاں، آخری میں آ گیا مروان بن محمد، آخری خلیفہ بنی امیہ کا. ابھی بھی لوگ بولتے نہیں. لوگوں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟
بنی امیہ تمام ظلم و ستم کرنے کے بعد، تمہارے اعمال کو خراب کرنے کے بعد، تمہارے دین کو خراب کرنے کے بعد آپ کچھ دن خاموش رہے، تم امام کا ساتھ دیتے نہیں، تم اپنے میں لگ گئے کہ کیا جانے دو، پھر فتنہ ڈالا، کیونکہ ایک پارٹی کے بعد دوسری پارٹی انتظام میں رہتی ہے، اور بنی عباس وجود میں آئے۔ اتنا لمبا سلسلہ بنی امیہ چلنے کے بعد لوگوں کا ذہن کھل نہیں رہا ہے کہ جو وارث کتاب ہے ان کو گھر میں بیٹھا دیا ہے اور جاہل بولنا شروع کر رہے ہیں۔ احکام جا کے انہیں سے پوچھتے تھے۔ اس کے بعد جب بنی عباس کا دور آیا تو بنی عباس کے دور میں کیا ہوا؟ ڈائریکٹ بن گیا ابو العباس صفا پہلا بادشاہ، نہ نام سے ربط نہ کوئی کانٹیکٹ۔ کون بنانے والا کون تھا؟ جبریل تو فرشتے آ کے بناتے نہیں تھے، وہی تو بناتے تھے نا۔ پھر اس کے بعد صفا کے بعد منصور دمانکی بن گیا، پھر اس کے بعد مہدی عباس بنا، پھر ہادی عباس بنا، اس کے بعد ہارون رشید آ گیا۔ اور ہارون کی بات اس نے بتا رہے ہیں آپ کو کہ پورا دیکھیے بھیا کا سلسلہ ختم ہوا، بنی عباس کا، ہارون رشید کا زمانہ آ گیا، اس نے آگے امام کو زہر بھی دلوا دیا جب امام حسین کاظم کی شہادت۔ تو دیکھیے یہ شہادت ٹھیک ہے، زہر کوئی بھی دے رہا ہے، لیکن پہلے فتنے کے اگر بول دیا جاتا ہمت نہیں ہوگی۔ اتنے امام قتل ہو گئے، سپاہی بھیجتا تھا 25 30 50 100 150 300 تو کا لکھا ہوا بھی نہیں، 300 لوگ گئے ہیں سسٹم کو کرنے کے لیے، اور آبادی مدینے کی 1,24,000 1,25,000 1,23,000 کہاں ہو؟ تو ہم کو تھوڑی لینے آیا ہے، تم کو نہیں لینے آیا ہے، وہ تمہاری نماز کو برباد کر رہا ہے، تمہارے روزے کو برباد کر رہا ہے، تمہارے نکاح تمہاری شادی سب برباد ہے۔ سوچتے ایک فتنہ ڈالا تھا اس مدینے میں، وہ کتنا پھیلتا چلا۔ سن 183 سن 100 سال ہوتا ہے جنوری فروری کا 183 اور 25 رجب المرجب کو امام کی شہادت ہے۔ امام کی ٹوٹل عمر ہے 55 سال، تو امام کی ولادت کس سال میں ہوئی؟ اتنا دیر، جانتے ہیں یہ دیر کیوں لگا ہے؟ ہم ہجری میں کھو گئے ہیں، ہم اس کو ہجری کے اعتبار سے کیوں سوچ رہے ہیں؟ بھائی میتھ کے اعتبار سے سوچیے، آپ سال کو ہٹا دیجئے، نمبر سے یاد رکھیے، 183 میں سے 55 ہٹائیں گے کتنا بچے گا؟ 128 کیونکہ ہجری سن کے چوک ہے، تو 128 ہجری، 28 کو 2 ملایا 30 53 ادھر 128 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ مہینہ سفر، ولادت گفتگو ولادت میں کریں گے، جو پورا لسٹ لگا ہے ولادت و شہادت کا، ولادت سے گفتگو شہادت پہ کر رہے ہیں، تو آپ 128 سے پیدا ہوئے، 183 میں دنیا سے رخصت ہوئے 25 رجب۔ اس درمیان دیکھیے امام کے حالات کیسے رہے، کھڑا نہیں رہا۔ جب بنی امیہ، میں آپ کو بتایا کہ دور کیسا چلا، تو بنی امیہ جب ختم ہوئی تو لوگ امام کے پاس آنے لگے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، تاریخ سے سیکھا کریں کیسے پھر ہوتا ہے، اور آگے امام سے کہنے لگے مولا آپ کے اجداد کا خون بہایا ہے تو بنی امیہ کو ختم کر دیتے ہیں، تو مولا نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ رہنے دیجیے۔ پھر آئے تو امام کے بغل میں جو بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے مولا آپ کے اجداد کے خون کا بدلہ لینے آئے ہیں، چلیے نا، کہ یہ خون کا بدلہ لینے نہیں آئے کہ نئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں تو سپورٹ چاہ رہے ہیں، اور ظالم کا سپورٹ امام نہیں کر سکتا ہے، لیکن بے وقوف بے شعور پھر سے امام نہیں سن رہے ہیں، اچھا تو کام ہے چلو نا بنی عباس کا سپورٹ کریں گے۔ جتنی محنت امام نے کی تھی، مکاتب بنائے، مدرسے بنائے، اپنے ذاتی پیسے سے غلام کو خریدتے تھے اور تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، اور ایسے میں اس وقت انجینئر جاوید نہیان ایسی چیز بنا دیا اس نے، شکاگو جو وہ ہے لائبریری، اس میں ان کو ریسرچ پر لکھی ہوئی ہے، ایسے تو ریسرچ پہ کام ہوتا ہے، مولانا کام کر رہے لوگ نہیں سمجھے پاتے ہیں، ایسا ہمارا سپورٹ کر دیتے ہیں، آپ بنی عباس کو سامنے لے آتے ہیں، یہ پارٹی کام دے گی، پارٹی کب کس کی ہوئی ہے؟ بنی امیہ ختم ہوئی تھی، ابھی موقع اچھا تھا، تم لوگ اپنی تبلیغ کرتے، اپنا کام کرتے، لیکن نہیں، بنی عباس کا ساتھ دے دیا، ایک کم وقت لعنتی آئے، اور اس کے بعد کہا کہ ایسا ایک بار بنی ہاشم آ گئے نا، تو پھر بنی ہاشم قرآن حدیث ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمیں اپنی بات بتانا ہے،
پھر سلسلہ شروع ہو گیا، علی کے امام کے قتل ہو گئے، پھر 4 امام وجود میں آ گئے. یہ سب کیا ہو کھیل تھا کہ امام سے ڈائریکٹ نہیں ٹکرا سکتے، تو کوئی ایسا پیدا کرو جو علم کو علم کے ذریعے ہے. اور جاہل کو سامنے لایا گیا. اور کمال یہ ہے کہ اسی دور میں امام ذہنی ہو جائے کیسے لوگ تھے، کیسے تھے. امام کا غلام ہے، وہ باہر کھڑا ہوا تھا، اس نے دعا کیا خدایا بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کرتے، اور فوراً بارش ہونے لگی. اس غلام کا پیچھا کرتے کرتے ایک شخص امام کے مدرسے پہنچا. امام کے مدرسے پہنچا اور امام سے کہتا ہے کہ سنین آپ کو جو غلام ہے اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ لیکن غور کریں، اپنی فکر کھولا کریں ابھی سے، نہیں کہ کل ہو کے پرسوں، اسی طرح جہالت چلتی رہے گی. سوچا کریں، غور کیا کریں. تو کہا نے کہا کیوں چاہتے ہو؟ کہا بھائی وہ جو ہے نا اس جب اجابہ ہے، جو دعا کرتا ہو جاتا ہے. تو امام نے کہا کہ اچھا، کہا کہ اچھا، کہا کہ غلام نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اور خدا سے اس نے دعا کیا کہ میں امام کی بات کو بھی نہیں ٹال سکتا ہوں، ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں. اگر یہ مجھے لے جانا چاہتا ہے، امام بیچ رہے ہیں، تو مجھے یہیں پہ موت دے دو. اس نے محبت کے تقاضے کو پورا کیا اور لکھتا ہے. امام اس کے سر کو اپنے آغوش میں لے کے سوچنے لگے کہ تم کیوں افسوس کرو. سنیں گے فکر کیسے برباد ہو جاتی ہے، کیسے انسان پست ہو جاتا ہے. تم کیوں افسوس کرو؟ تو سوچتا ہے کیا رہا ہے، ارے اتنا عظیم شخصیت دنیا سے چلا گیا، یہ غلام کہ جس کی دعا ایسی تھی یہ دنیا سے چلا گیا. امام نے کہا افسوس ہے، اس غلام کو بنانے والا امام موجود ہے. اللہ بھائی اس غلام کا حصہ بنانے امام موجود، اس کی بات نہیں ہے، یہ غلام پر ڈسکس ہو رہا ہے. ایک اب دوسری بات یہ ہے، ایک درود پڑھ رہے ہیں امام جتنا آپ سے پیار کرتے ہیں اتنا آپ کی زندگی میں نہیں کر سکتے. میں آپ بتا دوں کہ جتنا ایک باپ کو آپ کے برباد ہونے پہ بے چینی نہیں ہوتی ہے، اتنا امام کو ہوتی ہے کہ ہمارا چاہنے والا جس کو ہم نے سلام بھیجا تھا آج کیسا ہو گیا. امام آپ کے ہر لمحہ مدد کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اس روایت سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک مشاور ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، واقعی اس کی ریسرچ ہے، علی ابن یقین نے بتا دی. مولا کا چاہنے والا تقیہ کے طور پہ ہارون رشید کے دربار میں رہتا ہے اور امام کا پورا علم ہے. اور امام نے اس کو سامنے باتیں بتائی کہ دیکھو رہو. پھر وہی آدمی شیر، علی کا چاہنے والا، علی کے چاہنے والوں میں بڑا جوش ہوتا ہے، لیکن جوش کی خوبی اس میں ہوش ہوتا ہے. دربار میں رہ کے کاٹ دیں گے آئی کر دیں گے تو پہلے کٹ جاتا ہے، تبلیغ کر رہا تھا. تو ہارون رشید نے ایک دن اس کو، یہ روایت اس لیے بتا رہا ہوں کہ سیکھیں کہ اگر آپ دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہا ہے یا امام نہیں آ رہے ہیں تو مصلحت دیکھیں. ایک دوسری بات یہ کہ نہ کریں اتنا دعا کر دیا یہ نا بابا آپ میں ہوتا ہے، رب بھی ہوتا ہے. اگر آپ میں ہوتا ہے تو جب تک بارش نہ آئے بارش کے انتظار میں رہیے، رحمت کے انتظار میں رہیے. تو علی بن بغدادی رات کی تاریکی میں آئے اور امام سے کہا کہ ہارون رشید نے مجھے چوغا دیا ہے، ایک بادشاہ کا لباس دیا ہے. تو مولا آپ سے بڑا بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ علی بن یقین کیسے اس کو پہن سکتا ہے؟ یہ میں آپ کے لایا. امام نے کہا کہ تمہاری محبت بہت اچھی ہے، اللہ تم کو سلامت رکھے، یہ تم لے جاؤ. تو علی بن یقین سوچنے لگے کہ امام ناراض ہو گئے کیا، بڑی محبت سے لائے تھے. تو کہا مولا کوئی گستاخی ہو کر نہیں، تم یہ لے جاؤ، یہ تم کو کام دے گا. لیکن علی بن یقین کہہ رہے کہ مجھے کیا کام دے گا، یہ بادشاہوں کا لباس ہے اور آپ ہی کا حق ہے. پھر کہا کہ علی بن یقین تم اس کو لے جاؤ تمہیں کام دے گا. جب کئی مرتبہ امام نے کہا تو وہ سینے سے لگا اس لباس کو لے گا. دیکھیے امام کی طرف دیکھی، اللہ اکبر، بس جا کے اس کو الماری میں سے رکھا. اور دوسرے دن جو ہے چاپلوس پہنچ گیا ہارون رشید کے پاس. اس نے کہا علی بن یقین جو آپ کے دربار میں وہ پکا شیعہ ہے اور امام کا چاہنے والا ہے. آپ نے جو لباس اس کو اتنی محبت سے دیا تھا اس نے امام کو دے دیا. ہارون رشید کو بہت غصہ آیا، کہا جن پہ میں پابندی کر رہا ہوں ان کی مدد کر رہا ہے، کہاں بنا کچھ بتائے صبح صبح پہنچ گئے. صبح صبح پہنچا، نماز پڑھ کے یہ اٹھے تھے، موقع ہی بھی نہیں ملا کچھ کرنے کا. اتنے میں ہارون رشید نے کہا سنو، وہ جو چوغا میں نے لباس تم کو دیا تھا وہ لے کے اور نہیں نکلا تو جتنا ہم تم کو مانتے ہیں نا اپنی شدت کا تمہارا گلا کاٹ دیں گے. تو اس نے کہا ہاں کوئی دقت نہیں. وہ گیا اور وہ الماری سے لباس نہیں نکال رہا ہے،
وہ بار امام کی بات کو سوچ رہا ہے. میرے مولا لاکھوں سلام ہوں آپ کو. اور وہ لباس کو لے کے آیا اور رشید سے کہا کہ یہ لباس ہے بتائیے. اور نے کہا کوئی بات نہیں تم بھروسے مند. اور جو اسی کیس تھا اس کو سزا دیا اس نے. لیکن ہم رشید کے ذہن میں ایک بات یہ آ گئی کہ یہ ڈرا نہیں, جو ہم گئے تو یہ ڈرا نہیں, اور یہ اس کو کھنگ لگ گیا. بادشاہ پہنچا ہے, قتل کی بات کر رہا ہے, یہ ڈرا نہیں, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے. تو ہارون رشید نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ علی بن یقطین پہ ہم نظر رکھیں گے اور آپ کی بات نظر میں خود رکھوں گا. اب یہ کہہ کے ہارون رشید اپنے دربار سے چل گیا. امام وقت کیا ہوتا ہے, کتنا مانتا ہے, چلا ہے بادشاہ دربار سے, اور ادھر علی بن یقطین کے ہاتھ میں ایک نامہ پہنچ گیا. کون لایا کیا پتا نہیں, نام لکھا ہوا سلام, اے میرے چاہنے والے ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہو نا, تو وضو ایسے کرنا کہ کان کی طرف ہاتھ ڈالنا, پیر کو دھونا, اور جو بھی کرتے ہیں دوسرے مکاتب کرتے ہیں وہ سب کرنا. لیکن یقین نے کہا کہ نامہ کون لایا ہے, کیا لایا ہے, لیکن یہ ہے کہ سلام امام کا ہے, پیغام امام کا ہے, آپ مجھے سوچنا نہیں. رکھا اور وضو ویسے ہی کرنا شروع کیا. وضو کرنا شروع کیا. آپ نے دیکھا اور کہا کہ جتنے بھی دربار میں اس کی شکایت تھی یقین سب کو بلایا اور سب کو کوڑے لگا. بادشاہ سے بڑھ کے کوئی ہے, میں دیکھ کے آ رہا ہوں علی بن یقین کیسے وضو کرتا, ہماری طرح کرتا ہے, کوئی شیو ہے وہ نہیں ہے. علی بن یقین جیسے ہی نماز پڑھنے چلے پھر نہ مانے. علی بن یقین جیسے وضو کرتے تھے ویسے ہی کرو. اب بڑی شان ہوئی, گئے دوڑتے ہوئے مولا کے پاس. کہا مولا بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا علی بن یقین تم کو ہارون دیکھ رہا تھا, تو ہم نہیں چاہتے تمہارا جان کٹ رہا. کہا مولا ہارون دیکھ رہا تھا, چھوڑیے آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے تھے, ہارون تو محل سے دیکھ رہا تھا, آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے تھے. کہا علی بن یقین جب ہمارا چاہنے والا ایک بار ہم سے مل جاتا ہے نا تو اس کے ہر لمحے کی خبر ہم کو ہوتی ہے. جب وہ اچھا کرتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, اور جب وہ غلط کرتا ہے تو ہمیں بہت بڑھیا کرتے ہیں, تم سے بہت محبت کرتے ہیں. تو دیکھیے یہ ایام, یہ شہادت, یہ ولادت, اس کو کرنے کا اپنا کیجیے, مولانا کوئی کمی نہیں آئے گی, لیکن اس سے سیکھا کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ حالات سے ہو جاتے ہیں, کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا. سوچئے کہ جس شخص نے 4000 مدرسے, مکاتب اور ایسے حالات بنایا تھا, 3 دن تک جنازہ پڑھا رہا, معنی رکھتا ہے. ابھی مان لیجیے میں بیابان میں رہ رہا ہوں, کوئی پاسبل ہی نہیں ہے, ایک دن اب گزر بھی جائے گا تو کسی دن خبر ہو جائے گی. 3 دن تک پھر بغداد میں. سوچیے کیا گزری ہوگی مدرسہ, کیسے حالات ہو گئے. اب روایت کے مطابق خالد اور مکی یا کسی نے, اور رشید نے کہا کہ ایسا ہے امام اپنے تبلیغات کو نہیں روکیں گے, جب تک تبلیغات ہوتا رہے گا لوگ ان کی طرف کھینچے جائیں گے, اس لیے کہ ان کے الفاظ میں ایسی کشش ہے تو ان کو زہر دیا جائے, اور مدینے میں نہیں دے سکتے. کہا کیوں؟ کہا مدینے کے حالات ایسے ہو گئے ہیں, حسین کی شہادت کے لوگ آگے ہیں, اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سارے جو سامراٹ آزمین ایران یہ سب ہیں. تو اب کہا کیسے لے کے آئے؟ کہا کہو کہ دعوت خاص دیا ہے ہارون رشید نے, آپ تشریف لائیے. امام جانتے تھے, اس سے پہلے محمد کی بات میں ہم پڑھ چکے ہیں. امام چلے وہاں سے یہاں پہنچے, بس جیسے ہی پہنچے تو قید خانے میں ڈال دیے. قید خانے میں ڈالا یہ تو ٹھیک ہے, لیکن راوی کہتا ہے کہ جب میں اجازت لے کے امام سے ملنے گیا تو میں 2 بار کے سپاہی سے میں نے کہا کہ امام کہاں ہے, وہ تو قید خانے میں نہیں ہے. کہا وہ زمین سے کپڑا دیکھ رہے ہو, اسی کے نیچے تمہارا امام ہے. وہ رونے لگا, کہنے لگا کیا مطلب, زمین سے لگا کپڑا. کہا امام کو قید خانے میں کھانا نہیں دیا جاتا ہے, اور زنجیر اتنی ہے کہ اس کی وجہ سے تاش نہیں ہوتا. تو امام دھیرے دھیرے نہیں پورے کمزور ہیں, کچھ کٹو. اور اس کے بعد حالات اس نے خبر کرنا شروع کیا. بلاخر اب رخصت تو کر نہیں سکتا تھا, کم وقت لعنتی زہر دلوائی.
3 دن تک امام اتنے بے چین رہے ہیں کہ امام سے نہ پانی مانگا جاتا تھا نہ کچھ. امام نے صرف ایک جملہ کس طرح امام رضا کو بلاؤ, بلال کو بلاؤ, اس لیے کہ امامت جانے سے پہلے اماموں کو سونپنا ہوگا. حالات یہ ہوئے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں, لیکن امام رضا جب آیا خبر پتہ چلی تو لوگ دور دور سے آنا شروع ہوئے. اس کے بعد امام نے تمام اسی حالت میں جیسے مولا کائنات امام حسن کو سب کچھ سونپا تھا سحر کی حالت میں, موسی کاظم نے دھیرے دھیرے بیانات کرنا شروع کیا. میرے ڈالیے وصیت ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ کام کرنا, یہ کام کرنا. اس کے بعد آغوش میں سر تھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے. امام رضا نے بڑے عزت و احترام سے تدفین کا انتظام, غسل کا انتظام, پہلے تو ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ اندر تک نہیں دے رہا تھا, کہتا ہم کریں گے, ہم بادشاہ کو ایسے سے کریں گے. تو امام نے کہا نہیں, تو نے مکاری سے بلایا, قید خانے میں ڈال دیا, ہم کریں گے. اور پھر اس کے بعد ایک گروہ جو جعفر کے خاندان سے تھا وہ آیا, اس نے امام کو کہا کہ ہم کو دو, ہم تمہیں گے. اور بڑی عزت و احترام سے, مدینہ وطن تھا, کاظمین جہاں روضہ آئے اور سب کچھ کیا, اس کو کفن کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہر غم میں امام حسین کا غم آ جاتا. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ تمام مظالم کے بعد, قید خانے کے بعد, تمام چیزوں کے بعد جو ہے جیسے ہی اس لوگ کفن دیا, سب کچھ کیا, تو اجداد یاد آنے لگے, وہ حسین یاد آنے لگے کہ جس کو غسل نہیں ملا, کفن نہیں ملا. اور حالات ایسا ہے کہ امام رضا جب آئے ہیں تو لوگ امام سے کہتے ہیں مولا مجھے دیجیے, میں کاندھا دے دیتا ہوں, مولا آپ آرام کیجیے. لیکن سجاد سے کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ گھبراؤ نہیں سجاد, ہم کفن دے دیتے ہیں, ہم غسل دے دیتے نہیں. سجاد کا تو بستر بھی چھین لیا گیا, سجاد کو زنجیر و توق پہنا دیا گیا. امام رضا نے جب امام حسین کو اس کا کفن دیا ہے تو کوئی ایسا نہیں تھا, کسی عورت کو خبر نہیں تھی, کوئی رو نہیں رہا تھا. لیکن ہائے جب امام حسین شہید ہوئے ہیں تو زینب کی رضا چھن رہی ہے, ننھی سی بیٹی ہے تو اس خیمے سے اس خیمے, اس خیمے سے اس خیمے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا کا زہرا و عبیہا و بالن, خدا کی معاہد جو بے علم انہیں علم دے, جو بے رزق انہیں رزق دے. خدا تو سے دعا یہ ہے امام زمانے کے ظہور میں تاجل عطا فرما, عمل کے انصار میں شمار عطا فرما. تقبل انت نفس گزارش ہے, ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورۃ الحمد تلاوت فرما کر حافظ کاظم کو ہدیہ کریں. اس کے بعد جو ثواب ہے وہ کل مومنوں کے روح کے ساتھ.